ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 سے آج ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ اللہ ولیو دوست ہے، الذین ان لوگوں کا آمنو جو سب ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلماتی تاریکیوں سے، الی النوری روشنی کی طرف، والذین اور جن سب نے کفروا کفر اختیار کیا، اولیاءہم ان کے دوست ہیں، الطاغوت طاغوت، یخرجونہم وہ سب نکالتے ہیں انہیں، من النوری اسلام کی روشنی سے، الی الظلماتی کفر کی تاریکیوں کی طرف، اولئک وہی لوگ ہیں، اصحاب النار اہل دوزخ میں سے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ علم ترا کہ نہیں ترا آپ نے دیکھا، الذی اس کی طرف جس نے حاج جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربی اس کے رب کے بارے میں، ان کے آتاہ اللہ اللہ نے دے دی تھی اسے، ملک و حکومت، اس قال جب کہا ابراہیم نے، ربی الذی میرا رب وہ ہے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، یعنی وہ مار دیتا ہے۔ پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اس آیت میں، آیت نمبر 257 میں بلو کلر کا ورڈ ایک بھی نہیں ہے، جو کہ ہمارے اسپیسیفک عربک کے ورڈز ہوتے ہیں، اور سیکنڈ آیت میں آتا دے رکھی تھی اس کو۔ میننگس کو دیکھتے ہیں۔ ولیو ولی اللہ، اولیاء ولایت مولا، یخرجہم خارج خروج اخراج اور مخرج، الظلمات ظلم ظالم مظلوم اور کفروا کفر کافر کفار، طاغوتی طاغوت طاغوتی طاقتیں، اصحاب صاحب صحابی، اصحاب کہف ہم نام لفظ بولتے ہیں اردو میں، صحبت کے لیے بولتے ہیں، ناری یہ خاص کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، خالدون خالد خلد بری ہمیشہ رہنا، ترا رویت حلال کمیٹی مرئی، حاجہ حجت اور احتجاج، فی الحال فی الفور اور فی الحقیقت، الملکی ملک مملوک اور ملکی حالات، یحیی حیات احیاء سنت، یمیت موت و حیات اموات اور حیاتی و مماتی۔ ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا حمایتی ہے، دوست ہے جو اللہ پر ایمان لائے، وہ نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے۔ کس چیز کی تاریکیوں سے؟ کفر اور شرک کی تاریکیوں سے، اس کے اندھیروں سے، کس کی طرف؟ روشنی کی طرف، اور روشنی سے مراد ہے وہ اسلام کی روشنی کی طرف انہیں لاتا ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا اس کے دوست طاغوت ہیں۔ طاغوت کی ہم نے ڈیفینیشن کل بھی پڑھی تھی کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ وہ نکالتے ہیں انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف، یعنی وہ اس کے الٹ کام کرتے ہیں، وہ روشنی سے ان کو اس کی طرف اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں، تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، یعنی کہ وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ابد الآباد وہاں پر رہیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں اس کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے کی، ان کے رب کے بارے میں، کہ اللہ نے دے رکھی تھی اسے حکومت، یعنی اس شخص کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے حضرت ابراہیم اپنے اس کی طرف جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس شخص نے اس بات کا جھگڑا کیا کہ اللہ نے دے رکھی تھی اسے حکومت، اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت دے دی تھی، اسے بادشاہ بنا دیا تھا، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی اس نے اس بات کی بھی ناشکری کی کہ اس کو بادشاہت کس نے دی ہے؟ بادشاہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اگر کسی کو حکومت دی، سلطنت دی، تو وہ اس کا کرم ہے، وہ اس کی عطا ہے۔ اس نے اس بات پر بھی ایمان نہیں رکھا بلکہ اس پہ لڑائی کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اگلی بات یہ کی کہ میرا رب تو وہ ہے، یوں ہی وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ اب یہ اس کے لیے چیلنج تھا، لیکن اس نے اس چیلنج کو بھی پورا کرنے کے لیے اس نے اس کی مثال جو دی، من گھڑت مثال، وہ آپ کے سامنے اللہ نے آگے بیان کی ہے۔ اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ قال وہ کہنے لگا، انا احیی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں۔ قال ابراہیم نے کہا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، یاتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، فاتی تو لے آ اس کو، من المغرب مغرب سے،
فبہتا تو ہکا بکا رہ گیا الذی وہ جس نے کفر و کفر کیا واللہ اور اللہ یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو. تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دے سکتا ہے، تو اس نے فوراً یہ کیا کہ ایک شخص تھا جس کے لیے اس کو پھانسی دینے کی سزا تجویز ہو چکی تھی، جیل میں تھا وہ. اس نے اس کو نکال کر اسے زندہ چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ دیکھو اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی، لیکن جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ رب جس کو چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مارتا ہے، تو دیکھو میں نے اس کی موت ٹال دی اور اس کو میں نے زندہ چھوڑ دیا. اور ایک بے گناہ شخص کو پھانسی بھی لٹکا دیا. اور اس نے کہا دیکھو میں نے دوسری مثال بھی پوری کر دی، اور یہ دیکھ لو کہ میں نے اس شخص کو جو ہے نا وہ اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تھی، اس کو میں نے مار دیا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات پہ اگلی بحث اس کے ساتھ نہیں کی، بلکہ اس سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تو لے آ اس کو مغرب سے. اگر تو اس طرح سے کر سکتا ہے تو سورج اللہ تعالیٰ مشرق سے نکالتے ہیں تو مغرب سے نکال دے. تو اس پر وہ ہکا بکا رہ گیا، یعنی حیران رہ گیا کہ اب اس کے بارے میں کیا کرے. پہلا کام تو بے وقوفی سے اس نے کرنے کی کوشش کر دی، حالانکہ وہ بالکل غلط تھا کہ بے گناہ کو مار دیا اور گناہ گار کو اس نے چھوڑ دیا. اور جس نے کفر کیا اللہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ نہیں ہدایت دیتا سب ظالم قوم کو. یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں سیدھے راستے کی طرف نہیں لے کے آتا. یعنی جو اپنے حال پہ خود رحم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ان کے حال پر رحم نہیں کرتا.